السلام علیکم۔ امید ہے بہار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا دورہ ہے، سب کے لیے یکساں مواقع لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی برکتوں کو اور رحمتوں کو نزول کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج 21 رمضان المبارک ہے، جس کا بالخصوص تعلق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی محترم جناب ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی صاحب، جو کہ شعبہ عربی منہاج یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جامعۃ الازہر سے۔ جناب ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں، ہم آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج میں نے ذکر کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان کی اوائل زندگی، بچپن کے کچھ واقعات، حضور علیہ السلام سے محبت وارفتگی، جو بچپن گزرا حضور کے گھرانے میں ایک ہی، تو اس پہ کچھ ہمیں تھوڑا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد سیدنا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور جناب ابو طالب نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور بچپن سے لے کے اپنے زندگی کے آخری لمحوں تک وہ کمال کا دور ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جناب ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ شیر ہو کے کھائیں، کھانا تو اتنا ہی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت پڑ جائے، آپ شیر ہو کے کھائیں، تو میرے بھتیجے محمد ان کو ضرور بٹھایا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جب پھر تشریف فرما ہوتے، کھانا اتنا ہی ہوتا تھا، لیکن ہر بندہ شیر ہو کے اٹھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، تو وہ اسی دور سے ہے، بچپن کے ان دنوں سے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ اس کے بعد پھر جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، انتقال کر گئے، تو اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسانی عطا فرمائی اور وسعت عطا فرمائی، مالی حوالے سے، ہر حوالے سے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جو چچا نے محبت حضور کو دی تھی، حضور نے اس سے کہیں بڑھ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت دی۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا علی کا جو بچپن ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ گزرا، حضور کی آغوش میں گزرا، حضور کے سائے میں گزرا، اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کچھ عبادت فرماتے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو بچپن کے دور سے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور پھر ایمان لانے کا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو مورخین نے یہ لکھا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ تو اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی زندگی میں ایک حضور کے ساتھ تعلق رہا، پھر حضور کے اپنے والد کے وصال کے بعد حضور نے ان کو اپنی آغوش میں لیے، وہ ایک تعلق تھا، اور یہ تعلق پھر اتنا آگے بڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، لطف و کرم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو یہ جو ہے جگر کا ٹکڑا دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کی سعادت مندی کہ پنجتن پاک کا وہ پورا ایک ہاں وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کمال درجے کی محبت کی، اور حضور کی شفقتیں بھی جو ہے نا وہ کمال درجے کی تھیں۔ اچھا، اب اس جیسے آپ نے بچپن کا ہمیں کوئی سارا پس منظر بیان کیا، اسی طرح جو شجاعت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اس کے تو قصے، سبحان ورا الورا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، سبحان اللہ، اس پہ بھی کوئی عنایت ہو؟ ہاں جی، تو ایسا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بہ شانہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں نا،
وہ جب لڑتے ہیں تو ان کے دل کی وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی جو ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے. اللہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. اللہ اکبر سبحان تو اللہ. وہ مقصد ہے موت سے بھی محبت کرتا ہے بندہ مومن, تو موت سے بھی محبت کرتا ہے, تو ڈرتے نہیں ہیں اس سے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور خاص طور پر یہ جو پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر, تو سبحان اس اللہ. میں بھی حضور کے ساتھ تھے. اور اس موقع پر ایسا ہوا کہ عربوں میں ایک یہ طریقہ کار تھا کہ جنگ کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے وہ ایک آدمی ادھر سے نکلتا تھا, مثلا کفار کی طرف سے ایک نکلا ہے, اس نے کہا ہاں بھائی کوئی میرے مقابلے کا ہے تو آئے سامنے. للکارتے تھے, اس کو عربی میں مبارزت کہتے تھے. تو 3 بندے ادھر سے نکلے, ولید, عتبہ, شیبہ. تو انہوں نے کہا جی کوئی ہمارے مقابلے کا ہے تو کوئی آئے. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبیدہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ادھر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عتبہ آیا, ولید جو ہے نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا. تو آپ نے بس تھوڑے وقت میں ہی اس کا غرور جو ہے نا وہ خاک میں ملا دیا. اللہ وہ آئے تھے تو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہ لیکن آپ نے تھوڑے وقت میں ہی اس کا غرور خاک میں ملا دیا. اب آپ نے دیکھا کہ ادھر دوسری طرف جو ہے نا حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ عتبہ کے ساتھ وہ جنگ کر رہے تھے, اس کا مقابلہ کر رہے تھے. تو عتبہ نے آپ کو زخمی کر دیا, حضرت ابو عبیدہ کو. ابو عبیدہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زخمی کر دیا. اللہ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ادھر سے فارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے عتبہ پہ پھر وار کیا. اللہ اور ایسا پھر وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام. تو اس طرح کی ان کی شجاعت تھی. اور وہ جب دشمنوں کے, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو وہ موت کے خوف سے بالکل اس طرح عاری ہو کے آگے بڑھتے تھے. اور پھر خاص طور پر یہ جو خیبر کا ہے واقعہ, اس کے بغیر تو ناممکن ہے شہادت اور کی شجاعت کا جو سبحان اللہ وہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ مل کے اس دروازے کو اکھاڑنا چاہ رہے تھے. میں نے سنا 50 تک وہ نہیں اٹھا سکتے, بہت تعداد, ہاں جی, لیکن وہ نہیں اس کو اکھاڑ سکے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں اور آپ نے ایسے کر کے وہ پکڑا ہے, اس کو ہلایا ہے اور اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ جو شجاعت ہے, یہ قوت ہے, یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جو پلا بڑا ہو تو پھر ان کے ایمان کی بچپن سے وہاں سے تو تربیت شروع. ہاں بالکل اسی طرح جیسے آپ نے شجاعت پہ موتی بکھیرے, اسی طرح کوئی ہمیں عدل و انصاف جس کے لیے مشہور ہے آپ کی ذات, اس پہ بھی کوئی ہمیں کوئی ہمارے جو ہے نا ایمان کو تازہ کرے. بالکل. اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہے نا ہمارے ہاں پولیس کا محکمہ ہے. جی تو پولیس کے محکمے میں باقاعدہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے ان آفیسرز کی, اور جو جونیئرز ہوتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے ایک جرائم سے نپٹنا, جرائم کو کیسے نا ان کو اس کی جڑ تک کیسے پہنچنا ہے, تفتیش کیسے کرنی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح لفظ کہا. اور وہ ججز جو ہیں ان کی بھی باقاعدہ ایک تعلیم بھی, تربیت بھی, اس کے بعد وہ پھر ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ ہم نے اس کو کیس جو ہے کمپلیکیٹڈ کیسز کو کیسے ہم نے سراغ کیسے لگانا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی اکیڈمی میں کسی ادارے میں نہیں پڑھے تھے, وہ ایک ہی اکیڈمی تھی مصطفیٰ ہے پہلے دن سے جس میں داخل انا مدینۃ العلم. تو وہ مدینۃ العلم کے وہ اسٹوڈنٹ تھے جن کو حضور نے فرمایا یہ مدینۃ العلم کا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور اس اور اس یونیورسٹی کا دروازہ بھی ہے. سبحان اللہ. جو کوئی اندر آئے گا تو علی سے ہو کے آئے گا. سبحان اللہ. تو ان کا جو ہے نا اس طرح کا ایک ان کا مائنڈ سیٹ تھا اور ان کی اپروچ تھی کہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی کوئی کیس ہوتا تھا اس کو یوں منٹوں میں وہ سلجھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوئی ان کے سامنے کیس آیا کہ کسی عورت کے ہاں کوئی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. تو آپ پھر اس پر خاتون پر کوئی حد لگانے والے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اتفاقاً. تو آپ نے فرمایا یہ حد کیوں لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ 6 مہینے کی مدت میں عورت بچے کو جنم دے سکتی ہے. اور آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کو وہ تو آج تو 1000 سال 1500 سال بعد. سبحان اللہ. تو انہوں نے اس وقت فرمایا. سبحان اللہ. اور اس وقت
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کانپ گئے. انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ علی موجود تھے. علی سبحان اگر اللہ. آج علی موجود نہیں ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا. اللہ اکبر. عمر ہلاک ہو گیا تھا. باب مدینہ تو علم جو ہے. ایسے ہی. سبحان ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بات جو ہے نا وہ میں نے یہ پڑھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پڑھی کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسی کسی کمپلیکیشن سے، مشکل سے، پیچیدگی سے بچانا جس کو حل کرتے ہوئے میرے پاس علی نہ ہوں. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سیدنا عمر کے مشیر تھے، سیدنا ابو بکر کے مشیر تھے، سیدنا عثمان غنی کے مشیر تھے. ان کے معاملات میں اپنے علم کے ساتھ، اپنی فہم و فراست کے ساتھ پوری طرح اس پارٹیسپیٹ سے تو صحابہ کا اتفاق اور محبت بھی اجاگر کتنا ہے. بہت سبحان بہت. اللہ. ہاں جی. سبحان تو جو ان لوگوں کے درمیان، چاروں خلفاء کے درمیان سبحان اللہ. اور سیدنا علی اور باقی لوگوں کے درمیان جو محبت تھی صحابہ کرام کے، تو وہ تو اس کے لیے ایک طویل جو ہے نا وقت درکار ہے کہ ہم اس پر گفتگو کر سکیں. تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ عدالت میں بیٹھتے تھے. کوئی کیس آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا اس کا حل ہوگا، لیکن آپ جو ہے نا پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا ایسا حل نکالتے تھے کہ مدعی اور دوسری دونوں پارٹیز جو ہے نا وہ وہاں سے مطمئن ہو کے جاتے تھے. سبحان اللہ. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اللہ. اور ایک تو بات یہ ہے عدل کی کہ خود عدل کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے عدل کی احترام کو بھی اجاگر کیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ پر کسی نے کیس کر دیا، غالباً کوئی یہودی تھا، تو قاضی جو اس وقت تھے کوفہ میں، انہوں نے دونوں کو بلا لیا. جی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بہت تشریف لے کے خلیفہ پیش ہو رہا ہے ادھر. سبحان اللہ. پہلے تو یہ بات بہت بڑی ہے کہ اتنے مربع میل، لاکھوں مربع میل کا جو اس وقت تو بہت پھیل چکا تھا اسلام. ہاں نہیں، تو وہ خلیفہ جو ہے نا عدالت میں پیش ہوئے. پھر کس شان کے ساتھ پیش ہوئے؟ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے الگ کرسی رکھو، کوئی کرسی رکھو، یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. اللہ. اور جب قاضی نے فیصلہ سنایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ اس نے دیکھا تو کوئی ناگواری کے اثرات تھے. تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ حضور یہ ناگواری کے اثرات دیکھ رہا ہوں، تو کچھ مجھ سے کمی بیشی ہو گئی، تو فیصلے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا فیصلہ تو تم نے ٹھیک کیا ہے، لیکن ایک غلطی تم نے کی ہے، وہ یہ کہ تم نے مدعی کو تو اس کا نام لے کے بلایا اور مجھے میری کنیت سے بلایا ہے. خلیفہ رسول. اللہ. تو انہوں نے کہا یہ عدل کی روح کے خلاف ہے. اللہ. اگر اس کو نام سے بلایا تھا تو مجھے بھی نام سے بلاتے. اللہ. اگر مجھے کنیت سے بلانا تھا تو اس کو بھی کنیت سے. قانون کی بالادستی سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. خود بھی عدل کرتے تھے اور اپنے وقت کے قاضیوں کو اپنے خلاف بھی فیصلہ ہو وہ عدل کی ہی قانون کی نظر میں سب برابر. اور وہ قطع کلام معاف جو زیرہ والا معاملہ ہے، جی بالکل ہے نہیں، تو وہ بھی آپ کی عدل پسندی اور عدل کے یعنی احترام کے حوالے سے کہ وہ زیرہ کے حوالے سے جو نا وہ کیس پیش ہوا. جی. تو قاضی نے کہا جی کوئی دلیل لائیں، کوئی گواہ لائیں. تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا گواہ ہے. تو قاضی نے کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہوتی. اچھا چلو میرا غلام گواہ ہے. تو قاضی نے کہا جی غلام کی بھی اپنے مولا کے حق میں گواہی قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ کے خلاف فیصلہ ہوا اور آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا حالانکہ آپ حق پر تھے. تو یہ ان کا عدالت تھی، یہ ان کے طرف سے وہ سمجھتے تھے کہ عدل و انصاف جو ہے نا اس کی بہت ضرورت ہے. آپ کو کسی بندے نے پوچھا یہ بتائیے کہ عدالت افضل ہے یا شجاعت افضل ہے؟ عدالت افضل ہے یا سخاوت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا عدالت افضل ہے. سبحان اللہ. تو سخاوت تو 2-4 لوگوں تک اس کے اثرات ہوں گے نا، لیکن عدالت اور عدل و انصاف پورے معاشرے کو دائمی ہے اس کے اثرات، پورے دائمی اثرات. ڈاکٹر صاحب اس کے تو پھر اس میں تو ان کا مخالف تھا، وہ تو تھا بھی غیر مسلم یہودی، لیکن سبحان اللہ آپ نے قطعاً اس میں کچھ نہیں محسوس کیا
کہ غیر مسلم کی حق میں فیصلہ دے دیا، میں حالانکہ میں حق پہ تھا تو مجھے جو ہے نا سبحان اللہ. یہ آپ کی عدل پسندی تھی. جس طرح یہ سارے آپ گفتگو فرما رہے ہیں سبحان اللہ، علم و حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں، اس سے تو حضور کے جو صحبت یافتہ علی رضی اللہ عنہ ان کے تو کیسے سبحان اللہ شخصیت اور کردار واضح ہو رہا ہے. تو پھر ان کا جو جتنے ہمارے خلفائے راشدین میں سے 3 جو ہیں قتل ان کا شہادت انہوں نے نصیب ہوئی، تو اس کے پس منظر اس کی کیا وجوہات، ایسی خاص زبردست شخصیت اور قتل کچھ سمجھ نہیں آتی، مطلب کہ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال کیا. اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو تھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف، بالکل، اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ علی اقدانا، سبحان اللہ، یعنی کہ قضاء کا اگر کوئی مسئلہ ہے نا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو دوسرا یہ ہے کہ باب العلم کی بات ہوئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ علم کا ابو تراب بھی تو آپ کی کنیت ہے. ہاں نہیں، وہ بھی آپ کی کنیت ہے. تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، اللہ، کہ ان کے پاس ظاہر کا بھی علم ہے، ان کے پاس باطن کا بھی علم ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے اور باطن میں جو انسانی جو رضائل اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اور یہ چیزیں جو انہوں نے کہا یہ بھی علم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو روحانی سلسلے ہیں، چشتیہ سلسلہ ہے، قادریہ سلسلہ ہے، تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے. اور یہاں ایک بات جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو خود ترجمان القرآن کا ان کو حضور نے لقب عطا فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو جب اس مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہمیں مل جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، پھر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ اس کے مسئلے کا کوئی اور بھی حل ہے یا نہیں. اور ایک بات عرض کر کے پھر میں شہادت والے واقعے کی طرف آتا ہوں کہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، علی اعلم الناس بالسنہ، علی المرتضیٰ جو ہیں یہ سنت رسول کو سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کر جاننے والے ہیں. تو یہ ان کا عدل تھا، یہ ان کا علم تھا. تو یہ مقصد کردار کے خصائل. تو شہادت کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو یہ ہے کہ آپ کے دور میں کچھ مسلمانوں کے اندر جنگیں وغیرہ ہوئیں اور غلط فہمیوں کی بنیاد عثمان غنی سے وصال کے بعد جب خلافت آپ کے سپرد ہوئی تو اس کے بعد آپ نے حکمت سے اور نرمی سے کام لیتے ہوئے معاملات کو اپنے فہم اور فراست کے مطابق چلائے. بالکل. تو وہ جو جس علی المرتضیٰ کو ہم باب مدینۃ العلم مانتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ٹھیک سمجھا اس کے مطابق انہوں نے، لیکن وہ جو معاملات ہوئے، صفین کا معاملہ ہوا اور وہ جو پھر تحکیم کا مسئلہ ہوا، بالکل، تو اس کے بعد مسلمانوں میں یہودیوں کی سازش سے 2 فرقے پیدا ہو گئے. ایک جو تھے وہ روافض کہلائے اور دوسرے جو ہے نا وہ خوارج کہلائے. تو خوارج جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کا حق تھا کہ آپ خلیفہ اپنے منصب پر برقرار رہتے، آپ نے وہ تحکیم کو قبول کیوں کیا. انہوں نے تو بہت نامناسب الفاظ بھی آپ کے بارے میں کہے اور ان کے دلوں میں بڑا ایک بغض تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم کے ذریعے خوارج نے آپ کو قتل کروایا. اللہ. اور مقصد ہے کہ وہ مسجد میں تھے اور روزے کی حالت میں تھے. تو آپ کو جب خنجر لگا ہے نا اس زہر میں بھجا ہوا خنجر، تو آپ کی زبان سے جو بے ساختہ الفاظ ادا ہوئے، ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے نا تو میں نے دیکھا بعض بڑے اچھے بھلے لوگ جو ہے نا ان کے منہ سے کوئی بڑا ناشائستہ لفظ نکل جاتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو بے ساختہ کلمہ نکلا، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ. اللہ، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، روزے سے ہوں، مسجد میں ہوں اور نماز میں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو کامیاب ہو گیا. بعد میں پھر آپ نے پوچھا کہ یہ جو جس نے مجھ پہ وار کیا یہ کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ نان مسلم ہے تو آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے
کہ اس نے کسی مسلمان کے ہاتھ جو ہے نا میرے خون سے نہیں لگے. تو یہ ان کا مرتبہ تھا. اور آپ نے پھر اس کے ساتھ 2 دن زندہ رہے، لیکن اپنے قاتل کو کوئی انہوں نے یعنی کوئی ایسی سزا دینے کی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کرواؤں، اس کو بری طرح سوچا بھی نہیں. آپ نے سیدنا حسین سے فرمایا کہ جتنا اس نے زخم مجھے لگایا نا اتنا ہی اس کو زخم لگانا، اس سے زیادہ نہیں لگانا. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا علم تھا، ان کا منصب قضاء کے حوالے سے ان کا کانسیپٹس اور ان کا تقوی و طہارت، اللہ نے ان کو بہت مقام عطا فرمایا. اللہ. تو یہاں ایک آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحابہ کرام کے حوالے سے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، سوچیں پائی جاتی ہیں، مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، تو اس میں بڑے یعنی افراط و تفرید سے کام لیا جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ کسی بھی صحابی کے لیے، خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو پیرامیٹر ہے نا ہمارے نزدیک کہ افضلیت کا، وہ ہمیں قرآن سے ڈھونڈنا چاہیے. بالکل. قرآن میں نہیں ملا ہے تو پھر ہمیں حدیث میں ڈھونڈنا چاہیے. تو یہ 2 پرائمری سورسز ہیں، اتھینٹک سورسز ہیں، ہمیں یہاں سے بالکل دیکھنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے. تو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ مومنوں کی 4 صفات ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہوتے ہیں. 2 صفتیں اور بھی ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو باقی صحابہ کرام ہیں، تینوں خلفاء ہیں، تو یہ خیر القرون میں سے ہیں، حضور کے خلفاء میں سے ہیں. تو ہمیں ان کے حوالے سے سوچ اور فکر کو اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے بہت متوازن رکھنا چاہیے. ہم ذرا سا توازن سے گنجائش نہیں ہے، توازن سے ہٹتے ہیں تو ایمان ہاتھ سے نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں، اللہ کا شکر ہے، 100 بار شکر ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی احترام کرنے والے اور صحابہ کرام کی بھی محبت کا دام بھرنے والے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت نے نہ تو اس طرف رکھا ہے نہ اس طرف رکھا ہے، بلکہ جو خیر الامور اوسطھا، درمیانہ راستہ ہے، اس پہ ہمیں چلنا نصیب فرمایا ہے. تو اللہ کریم ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے اپنے لیے کچھ لیسنز تلاش کرنے کا شعور عطا فرمائے، اور ہم مثبت انداز میں سیدنا علی چاروں خلفاء کے ان کے زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور آج ہم اپنی انفرادی زندگیاں اور اجتماعی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، آپ نے ہمارے آج کی گفتگو یہ خصوصی نشست میں سماعت فرمائی، اور حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس میں واضح کیا گیا. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ اپنے جو پیغامات اور جو تاثرات ہیں اس سے ہمیں پلیز آگاہ کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.